اسلام میں علم لدنی کی حقیقت، میں نے سنا ہے کہ جو فقیر صوفی ہوتے ہیں انہیں علم لدنی حاصل ہوتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ یہ علم لدنی کیا ہوتا ہے اور اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ مشتاق احمد دہلی سے۔ دیکھیں، علم لدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خاص علم ان کو عطا کیا گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض دفعہ اہل اللہ پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، حضرت موسیٰ کی والدہ سے اللہ نے کہا، الہام کیا ان کو، وہی ہوئی ہے کہ موسیٰ کی ماں بچے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور جب خطرہ ہو کہ فرعونی آ کے بچے کو قتل کر رہے ہیں تو بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، صندوق کے حوالے کر دینا، اور ہم اس کو تجھے تیری گود میں لوٹائیں گے اور اس کو پیغمبر بنائیں گے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ایک علم تھا جو حضرت موسیٰ کی ماں کو دیا جا رہا تھا، جو یعنی وہ علم ہے جو اسباب کی دنیا میں نہیں ہے۔ اسباب سے علم حاصل ہوتا ہے کتاب پڑھ کے، کسی کا بیان سن کے، کوئی مشاہدہ کر کے، کچھ بات سن کے۔ تو یہ وہ علم ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے کو کوئی علم دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ علم برحق ہے، ہوتا ہے، لیکن اس میں دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ یہ ظنی چیز ہے، یقینی نہیں ہے دوسرے کے حق میں، یعنی ہو سکتا ہے شیطانی تصرف ہو اور آپ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ رہے ہو۔ تو جس کو اللہ یہ علم دیتے ہیں بعض دفعہ اس کو تو یقین دے دیتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے، جیسے حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ نے اطمینان دلا دیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آپ کو علم دیا جا رہا ہے کہ یہ بچہ آپ کی گود میں ہم لوٹائیں گے۔ تبھی قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے جب لوٹایا تو اس لیے تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو پتہ چلا وہ اتنا یقینی الہام تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کی ماں کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کا یہ پکا وعدہ ہے کہ یہ بچہ میری گود میں آئے گا۔ تو اہل اللہ کو بھی بعض دفعہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اس ولی اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتنا یقینی ہے کہ یہ اس میں ان کو شبہ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی یہ یقینی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی ان کو وہم ہوا ہو یا شیطان نے کوئی تصرف کیا ہو اور آپ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ رہے ہو، لہذا وہ پیغمبر پر جو وحی ہوتی ہے نا اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس الہام کی وجہ سے شرعی مسئلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مثلا کسی ولی اللہ کو یہ الہام ہوا اور الہام میں یہ کہا گیا کہ جو ہے نا آپ داڑھی کٹا دیں، آپ کے لیے جائز ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث سے داڑھی بڑھاؤ۔ تو وہ الہام جو شریعت کے خلاف ہوگا اس کو بالکل شیطانی الہام ہی سمجھا جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ یعنی پہلی بات تو یہ یقینی نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ شریعت کا مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، کسی چیز کا مستحب ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا اس سے الہام سے۔ مثال کے طور پر کسی کو الہام ہوا کہ ہر نماز کے بعد یہ والی وظیفہ پڑھا کریں، اس میں زیادہ ثواب ہے، نہ 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 نہ، کیونکہ ثواب اور جزا کا تعلق شریعت سے ہے، اس میں جو حدیثیں ہیں انہی کو فالو کیا جائے گا، قرآن کو، اس میں کسی کے الہام کو نہیں فالو کیا جائے گا۔ تو یہ یعنی تیسرا مسئلہ پہلا مسئلہ کیا ہو گیا کہ یقینی نہیں ہے، دوسرا مسئلہ ہو گیا شریعت کا مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر الہام ہوا وہ متبع سنت ہو، صرف نام کا بزرگ نہ ہو۔ متبع سنت کا مطلب بے پردہ عورتیں اس کے سامنے ہجوم لگا کے نہ بیٹھتی ہوں، داڑھی نہ کٹاتا ہو، نماز کا پابند ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہو اس کی، رشوت نہ لیتا ہو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہو، غیبتیں نہ کرتا ہو، نظر کی حفاظت کرتا ہو۔ تو کوئی بھی اگر کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، فاسق و فاجر ہے، تو اس کے ساتھ پھر ایسی کرامتیں عام طور پر نہیں ہوتی، وہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو ولی اللہ ہو واقعی، اور ولی اللہ وہ نہیں جس کو پبلک ولی اللہ، جس کو شریعت ولی اللہ کہتی ہے، گناہوں سے بچتا ہو، یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا الہام صحیح سند سے ثابت ہو، یعنی ہمیں کسی نے خبر دی کہ فلاں ولی اللہ کو الہام ہوا ہے تو خبر دینے والا بھی سچا ہو، کیونکہ عوام میں جو اس قسم کی چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ کرامت اس کا بھی، کیونکہ یہ بھی کرامت کے باب میں سے ہے نا، تو کرامت کا تعلق ہے کہ اس میں بیان کرنے والا قابل اعتماد ہو۔ اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو علم لدنی کے نام پہ ٹوپی ڈرامے زیادہ ہو رہے ہیں، ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے بولتا ہے، کچھ بھی بات پھینک دیتا ہے مارکیٹ میں جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، جب اس سے پوچھا جائے تو ان لاجیکل بات آپ کر رہے ہو، تو علم لدنی ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو کیا کون لیبارٹری ٹیسٹ کرائے گا؟ اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ جو آج کل مارکیٹ میں جو ہے نا بزرگوں کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ہر آدمی کو علم لدنی ہو رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ ظاہر ہے کرامات تو محدود لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور وہ بھی بہت کم ہوتی ہیں، اتنی جو ہول سیل کے حساب سے آج کل علم لدنی چل رہے ہیں مارکیٹ میں، تو ان سے زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، شریعت کو فالو کرنا ہے ہم نے اصل۔ تو اس لیے اگر کوئی کہہ رہا ہے علم لدنی مجھے ہے، تو بول رہا ہے بھائی تجھے علم لدنی ہے یا نہیں ہے،
چلنا تو نے قرآن و سنت ہی پر ہے. شریعت کو فالو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ لدنی ودنی اپنے پاس رکھو، ہمیں الو بنانے کی ضرورت نہیں ہے.